میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے۔ میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے، گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ، اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ جانتی ہے ماں صرف دودھ ہی نہیں پلاتی بلکہ ماں اپنے جذبات کو منتقل کرتی ہے، اپنے جذبات کو، اپنے سینے کے جذبات کو انڈیلتی ہے۔ کیا وہ تمہارے کانوں سے وہ بات نہ ٹکرائی؟ حضرت ٹیپو سلطان فتح علی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ انگریزوں کے پاس اپنے بھائی کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور دیر ہو جاتی ہے۔ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں آپ کا بھائی ہاتھ تو نہیں ملا لیا دشمنوں سے؟ آپ گھر میں آتے ہیں، بوڑھی ماں کو بیٹھا پاتے ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹے فتح علی تیری تکلیف کیا ہے؟ کہا امی آپ کے بیٹے نے مجھے رسوا کر دیا، میں نے گفتگو کرنے اتنے معتمد کو بھیجا تھا، دیر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ فتح علی کے بھائی نے، اس وقت ٹیپو سلطان کی ماں بیٹھی تھی، کھڑی ہو کر کے بیٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پہ الزام نہ لگا، میری اولاد نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹے میں گفتگو ہوئی، سلطان اپنی ماں کی گفتگو کو ادب سے سن رہے تھے، جواب دینے کا یارہ نہ تھا، جواب دینے کی طاقت نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خبر ملی بھائی واپس آ رہا ہے اور سارے مطالبے منوا کر کے آ رہا ہے۔ سلطان نے اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرایا، عرض کیا امی باہر والے بدگمانی کا شکار ہو گئے، کمرے میں بیٹھ کر تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ میرا بیٹا ملک اور ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ کی برکت ہے۔ نہ میرا بیٹا ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ مذہب کا غدار ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس کے بعد کے مراحل آتے ہیں، پھر بچہ چلنے لگتا ہے، پھر بچہ بولنے لگتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے توتلی زبان سے اگر بچہ گانے گاتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے، توتلی زبان سے ہیروں کے نام لیتا ہے ماں کو اچھا لگتا ہے۔ اے میری بہن تیرا بیٹا ناچنے کے لیے زمین پر نہیں آیا، تیرا بیٹا گانے کے لیے زمین پر نہیں آیا۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم مت بناؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے جہنم قدا مت بناؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے باقیات صالحات میں سے بناؤ، جنت میں جانے کا ذریعہ بناؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بچے گانا گنگناتے ہیں، بڑوں سے سن کر گنگناتے ہیں، کسی سے سن کر گنگناتے ہیں، بچوں پر گھر کے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ پہلی بات یہ عرض کروں، ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی لڑائی نہ کریں، اس لیے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کا لڑنا زہر قاتل ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہوتی بھی ہے، پھر محبت بھی ہوتی ہے، پھر اتحاد بھی ہوتا ہے، لیکن بچے وہ لڑائی دیکھ کر اندر ہی اندر کچھ سوچتے ہیں، ان کے اندر بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہ ماں باپ جو کبھی گھر کے اندر لڑائی نہیں کرتے، ان کے بچے بھی جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ سب کچھ انسان اپنے ماں باپ سے لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنی سوچ کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، اپنے شوہر سے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، چلا کر کے بات نہ کیا کرو۔ اماں چلا کے بات کرے گی تو اولاد بھی چلا کر کے بات کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جب بچوں کو سلاؤ تو بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہے، بچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ جو ہے انگریزوں کی کہانی، راجاؤں کی کہانی، رانیوں کی کہانی، یہ کہانیاں نہ سناؤ۔ الف لیلا کی کہانی، یہ کہانیاں نہ سناؤ۔ اگر تمہیں کوئی قصہ ہی سنانا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا قصہ سناؤ، اما عائشہ کا قصہ سناؤ، امام حسن کا قصہ سناؤ، صحابہ کے قصے سناؤ، مولا حسین کے قصے سناؤ، یہ اتنے دلچسپ ہے۔ بچوں کو بچپنے کے اندر ہی یہ ساری چیزیں ان کے دل و دماغ کے اندر لاشعوری طور پہ گھستی چلی جاتی ہے۔ بچے اس کورے کاغذ کا نام ہے، آپ جو لکھ دو گے ہمیشہ لکھا رہے گا۔ بچے اس صاف دل ہستی کا نام ہے، آپ نے جو ڈال دیا وہ ہمیشہ ڈلا رہے گا، اس لیے کہ برتن میں پہلی مرتبہ جو ڈالا جائے اسے پھر جو ہے وہ آپ بدل نہیں سکتے، اور جو برتن ایک
ہے اسے دوبارہ بھرا نہیں جا سکتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے بچوں کو جہاد کی داستان سناؤ، صحابہ کا وہ اسلام کے لیے مرنا، جانے قربان کرنا، وہ قربانیاں دینا، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ فدا ہونا، حضور کے پسینے کو اپنے چہرے پہ ملنا، حضور کے وضو کے قطرات کو اپنے سینے پہ لگانا، حضور کے منہ مبارک کو دھو کر کے پینا، حضور کی نالین کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھنا، مولا حسین کا اپنے گھر کا بچہ میدان کربلا میں قربان کر دینا، اپنے بچوں کو اتنا پلا دو اس لیے کہ ماں سے سن کر کے بچہ کبھی شک نہیں کرتا۔ مولوی سے سن کر کے شک کر سکتا ہے، پیر سے سن کر کے شک کر سکتا ہے، استاد سے سن کر کے شک کر سکتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ ہے، ماں جو کہتی ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ ماں سے سن کر بچہ کبھی دلیل نہیں مانگتا۔